مجھے شادی کے نام سے بھی ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ شادی کے نام پر جو کھلواڑ لڑکیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، مجھے اس سے خوف آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے بہت انکار پر بھی میری شادی کر دی گئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بے تحاشا رو رہی تھی، حالانکہ آج میری شادی کی رات تھی۔ اس رات ہر لڑکی بہت سے ارمان اور خواہش لے کر اپنے پیا کے گھر نئی زندگی کی خوشیوں کے منتظر ہوتی ہے، لیکن میں بے حد پریشان تھی۔ میں اس قدر بدحواسی کا شکار تھی کہ شوہر کی آمد کا سوچ کر ہی میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں کہیں چھپ جاؤں جہاں میرا شوہر مجھے نہ دیکھ سکے۔ کاش کہ یہ منظر میری آنکھوں سے غائب ہو جائے۔ میرا دل اس وقت کسی بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگ رہا تھا۔ بدحواسی کی وجہ سے میرا ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ خوف کے مارے مجھے اپنے دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور میرے شوہر نواز کمرے میں داخل ہوئے، اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ خوف کے مارے میں نے اپنے بیڈ کی چادر کو اپنے ہاتھوں سے دبوچا تھا۔ میں ضبط سے گزر رہی تھی۔ جیسے جیسے میرا شوہر میرے قریب آ رہا تھا، میرا پورا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر میرے حسین چہرے کو بڑی محویت سے دیکھنے لگا۔ میں بے حد خوبصورت تھی اور یہی میرے لیے میرا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا تو اسے اتنا سرد پا کر مجھ سے کہنے لگا، کیا بات ہے روبینہ، تم اس قدر نروس کیوں ہو؟ اب میں اسے کیا بتاتی کہ مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا، پھر تم اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے ایسا سے کہا کہ مجھے اس رشتے سے خوف آتا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دینے لگا اور کہنے لگا، پریشان نہ ہو۔ میں نے کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا مجھے خوف آتا ہے، پتہ نہیں کیسا ہوگا یہ سب کچھ۔ وہ کہنے لگا، دیکھو اس کا ایک حل ہے میرے پاس۔ میں نے پوچھا، وہ کیا؟ میری اس بات کو سن کر اس نے میرے ہاتھوں کو تھام کر مجھے تسلی دی۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر چلتے ہوئے الماری کے پاس گیا۔ الماری کھولی، ایک میڈیسن لا کر مجھے دی، ساتھ میں پانی کا گلاس دیا۔ کہنے لگا، یہ گولی کھا لو۔ میں نے کہا، یہ کس چیز کی گولی ہے؟ نواز کہنے لگا، تمہاری تمام پریشانیوں کا حل اس گولی میں ہے۔ نواز کی بات کو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں اس وقت بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ خوف سے میری جان نکل رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ آخر میں پریشانیوں کا حل یہ ایک گولی کیسے ہو سکتی ہے؟ بہرحال میں نے گولی کھا لی۔ نواز میرے قریب آنے لگا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے ہونٹوں پر لگا لیا، مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ میں یوں تھی کہ جیسے مجھ پر لرزہ سا طاری ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ نواز نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا، مگر خوف کے مارے اپنا آپ اس سے چھڑوانے لگی۔ لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ جیسے میری آنکھوں میں ایک خماری سی اترنے لگی ہے۔ میں نیند کی آغوش میں جانے لگی ہوں۔ میں چاہ کر بھی خود کو جگا نہیں پا رہی تھی۔ کچھ ہی پل لگے تھے کہ میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ میری شادی سے چند دن پہلے میری سہیلیاں مجھے لے کر بیٹھ گئی تھیں، جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھیں۔ مجھ سے کہنے لگی کہ چند دن بعد تمہاری بھی شادی ہونے والی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم تمہیں اس رشتے کے بارے میں آگاہ کر دیں۔ میں شادی کے رشتے سے بالکل ناواقف تھی، اس لیے جب میری دوستوں نے مجھے اس رشتے کے بارے میں بتایا تو مجھے اس رشتے سے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ شاید ان کے بتانے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا۔ کہنے لگی، شوہر اپنی بیوی پر شادی کی رات بالکل بھی رحم نہیں کھاتا، اور تم تو خیر مناؤ تمہارا حسین روپ دیکھ کر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگی اور میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ان کی ذو معنی باتیں میرا ہوش اڑانے لگی۔ شادی کی رات کا جو نقشہ میرے دوست نے مجھے بتایا تھا، مجھے اس رات سے خوف آنے لگا۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے، میرا دل چاہتا تھا میں کہیں چھپ جاؤں۔ اس لیے شادی کی رات اپنے شوہر کی آمد پر میں بے حد ڈری ہوئی، گھبرائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ لیکن نواز نے میری بات کو سن کر اسے سمجھنے کی کوشش کی۔
اس نے مجھے شاید نیند کی گولیاں کھلائی تھی، جسے کھاتے ہی میں کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی۔ مجھے اپنی شادی کی رات بالکل بھی یاد نہ تھی۔ ہاں، اتنا احساس تھا کہ میرا شوہر مجھ سے اپنا حق وصول کر چکا تھا، لیکن سچ تو شاید اتنا بھیانک تھا کہ میری سوچ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ بہرحال جب میں صبح اٹھی تو میرا پورا وجود درد سے چور تھا۔ میں نے کروٹ بدلی تو میری کمر میں شدت سے درد کی ٹھیس اٹھنے لگی تھی۔ میں درد سے کراہ رہی تھی۔ میرے ساتھ لیٹا میرا شوہر فوراً سے بیٹھ کر کہنے لگا، کیا ہوا تمہیں؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، میرا سر بہت بھاری ہو رہا ہے۔ یاد کرنے کے باوجود بھی مجھے یہ رات بالکل بھی یاد نہیں آ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے چکراتے سر کو پکڑوں یا پھر اپنی دکھتی کمر کو۔ میں نے بیڈ پر نظر دوڑائی تو میرے ہاتھ میں پہنی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر بیڈ پر بکھری پڑی تھیں۔ میں نے بمشکل اپنا تکیہ بیڈ کے کراؤن کے ساتھ لگایا، ہاتھوں کو بیڈ پر رکھ کر بمشکل اٹھ کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھی۔ میرے بال کھلے ہوئے تھے اور میری بکھری حالت مجھے اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ نرمی والا معاملہ نہیں کیا تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنے درد کی شدت کو ضبط نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر نواز بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، دیکھو، یہ سب تو ہوتا ہی ہے، تمہیں اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنا لینا چاہیے۔ اب خوبصورت بیوی ہو تو انسان کیسے اپنے جذبات پر قابو پا سکتا ہے؟ پھر تم رات کو بہت زیادہ خوفزدہ لگ رہی تھی۔ مجھے لگا اگر میں نے تمہیں میڈیسن نہ دی تو تم مجھے اپنے قریب بھی نہیں آنے دو گی، اور میں اپنی یہ رات برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا، لیکن مجھے اپنا وجود اس قابل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ میں اٹھ کر کھڑی ہو پاؤں۔ نواز اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا، اس کے والد حیات نہ تھے۔ پہلے تو میرے والد اس رشتے پر راضی نہ تھے، کہنے لگے، اکیلا اکیلا لڑکا ہے، ہمیں تو ایسے رشتے سمجھ میں نہیں آتے۔ لیکن پھر میری والدہ کہنے لگی، یہ نوجوان اچھا خاصا کماتا ہے، اپنا گھر ہے، اب اگر اس کے والدین حیات نہیں ہیں تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ آپ نے اچھے سے چھان بین تو کروائی ہے، اس رشتے میں کسی نے کوئی بھی برائی یا نقص نہیں نکالا۔ اچھا ہے میری بیٹی پر اور سسرال کا بوجھ نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شادی کی رات ہی میری ایسی حالت ہو جائے گی کہ میں کھڑی ہونے سے بھی قاصر ہو جاؤں گی۔ نواز جب نہا کر باہر آیا تو مجھ سے کہنے لگا، دیکھو، میرے گھر میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے فی الحال کوئی نہیں ہے، اس لیے گھر کو ہی سنبھالنا ہے۔ مجھے اس کی بات پر اعتراض نہ تھا، لیکن مجھے اپنے آپ اس وقت اس قابل نہیں لگ رہا تھا کہ میں اٹھ کر ناشتہ بنا سکوں۔ مجھے یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا کہ جلدی اٹھ کر باہر آؤ، میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ جب میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو میری کمر یوں تھی کہ ٹوٹ جائے گی۔ کمر پر ہاتھ رکھ کر نہا دھو کر کمر سے باہر نکل آئی۔ نواز لاؤنج میں ہی بیٹھا فون پر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، لیکن جو باتیں وہ کر رہا تھا اس نے مجھے شرم سے پانی پانی کیا تھا۔ وہ گزری ہوئی رات کے لمحات نہ جانے کسے بتا رہا تھا، وہ بھی بڑے بے باک انداز میں۔ میں فوراً سے نظریں جھکائے کچن سے چلی گئی۔ بمشکل ہی میں نے اپنا اور نواز کا ناشتہ بنایا تھا۔ ناشتے کے دوران میں نے جھجکتے ہوئے نواز سے یہ بات کہی تھی۔ میں نے کہا، نواز، میری کمر میں بے تحاشا درد ہے، اس لیے میں شاید رات کو آپ کو وقت نہ دے سکوں۔ نواز اس وقت چائے پی رہا تھا۔ میری بات سن کر اس کا کپ ہونٹوں کے قریب جاتے ہوئے رکا۔ کہنے لگا، دیکھو، میں تمہارے اس طرح کے ایکسکیوز نہیں سن سکتا۔ مجھے ہر صورت بہت جلد اولاد چاہیے، اس لیے میں نے تم سے شادی کی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل بے چین سا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن جو حالت میری اس وقت تھی، میں شاید مزید اس بات کی متحمل نہ تھی، لیکن مقابل شخص میری ہر اذیت سے بے خبر سے بس اپنی ہی منمانی کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی مجھے لگا میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ رات کو پھر نواز نے مجھے ایک دوسری میڈیسن دی۔ میں نے کہا، مجھے نہیں کھانی۔ کہنے لگا، یہ نیند کی دوا نہیں ہے۔ میں نے کہا، پھر یہ کسی اور چیز کی دوا ہے۔ میں نے کہا، کس چیز کی دوا ہے؟ کہنے لگا، یہ جلد حاملہ ہونے کی دوا ہے۔ یہ سن کر میں کچھ دیر تو اس کی شکل دیکھتی رہ گئی کہ آخر اسے کس بات کی جلدی تھی۔ میری شادی کو کون سے 3-4 سال بیت چکے تھے۔
ابھی میری شادی کو 4 دن ہی نہیں گزرے تھے، وہ مجھے حاملہ ہونے کی میڈیسن دینے لگا تھا۔ میں نے کہا کہ ابھی تو ہماری شادی کو 1 ماہ بھی نہیں گزرا۔ وہ کہنے لگا میں کچھ نہیں جانتا، شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ مجھے کتنی شدت سے اولاد کی خواہش ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مزید وقت ضائع ہو، 1 سال میں پہلے ہی دیکھتا رہوں کہ تمہیں اولاد ہو سکتی ہے یا نہیں، اور پھر میں تمہیں میڈیسن کھلاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ میڈیسن میرے منہ میں ڈال دی، پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے پانی پی کر وہ دوائی اپنے اندر اتاری، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب گزشتہ رات والی غنودگی مجھ پر فوراً سے چھانے لگی۔ اس وقت میرا دماغ اس قابل نہیں تھا کہ میں یہ بات سوچتی کہ اگر یہ دوسری میڈیسن تھی تو مجھے غنودگی کیوں ہو رہی ہے، مجھ پر کیوں اتنی شدت سے نیند طاری ہونے لگی تھی کہ میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ لیکن اس بار گہری نیند اور بے ہوشی کے عالم میں اپنی چیخیں مجھے اپنے کانوں سے سنائی دے رہی تھی، کیونکہ میری کمر میں شدید درد اٹھتا تھا۔ درد کی اتنی شدت تھی کہ گہری نیند کے باوجود میں رو رہی تھی۔ اس بار میری آنکھیں درد کی وجہ سے جلدی کھل گئیں۔ اس وقت میری کمر میں اتنا شدید درد تھا کہ میں نے نواز کو اٹھا دیا۔ میں نے کہا میری کمر میں بہت تکلیف ہے، مجھ سے صحیح نہیں جا رہا، خدا را مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ لیکن وہ بیزاری سے صورت بنائے کہنے لگا ابھی تو دن بھی نہیں چڑھا، تم کیوں میری نیند کا بیڑا غرق کر رہی ہو؟ میں تمہیں پیناڈول دیتا ہوں، وہ کھا لو۔ اس نے مجھے ایک اور دوائی دی جسے کھا کر میرے درد میں بس ذرا سا فرق ہوا، اتنا کہ میں سو گئی۔ لیکن جیسے ہی میں صبح اٹھی درد کی شدت پھر سے بڑھنے لگی۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا، مسلسل 8 دن سے میں اسی تکلیف سے دوچار تھی۔ لیکن نواز کو تو جیسے میری کسی تکلیف کا کوئی احساس نہیں تھا۔ ایک دن وہ آفس سے واپس لوٹا تو میں نے کہا کہ مجھے میکے چھوڑ دو۔ مجھے نواز سے دور رہنے کا بس یہی ایک بہانہ سوچا تھا۔ وہ کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تک میری اولاد نہیں ہو جاتی تمہیں کہیں نہیں بھیجوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی آخر اسے اولاد کی اتنی جلدی کیوں ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے، اولاد کا ہو جانا میرے اختیار میں تو نہیں تھا۔ 8 دن بعد میرا یہ حال ہو چکا تھا کہ میں چل پھر بھی نہیں پا رہی تھی۔ پیناڈول کھا کھا کر اب تو میرا معدہ بھی ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ میں نواز سے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے کہتی تو اس بات پر بھی وہ نہیں مانتا تھا، کہتا تھا ڈاکٹر بھی تمہیں پیناڈول ہی دیں گے۔ لیکن ایک بار جیسے ہی وہ گھر سے باہر گیا میں نے اپنی والدہ کو بلا لیا۔ ان کے ساتھ میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میں نے اس سے کمر درد کی شکایت کا کہا۔ میرا ہاتھ ابھی بھی اپنی کمر پر تھا۔ میں 8 دن مسلسل یہ تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ میری ڈاکٹر نے جب میرا معائنہ کیا تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ جو بات مجھے ڈاکٹر نے بتائی وہ سن کر تو میں سانس لینا بھول گئی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی میرے پاس ایسے بہت سے کیسز آتے ہیں، اس لیے میں جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا تم اس وقت ہوش میں ہوتی ہو جب تمہارا شوہر تمہارے قریب آتا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ نواز تو روز مجھے جلد حاملہ ہو جانے کی دوائی دیتا تھا، جس کو کھاتے ہی میں غنودگی میں چلی جاتی تھی۔ لیکن جو بات لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے کہی تھی، مجھے اس کی بات سن کر نواز پر شک ہونے لگا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر تمہارے شوہر کو تم سے محبت ہے، وہ تمہیں نیند کی دوا دے کر کیوں رشتہ قائم کرتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس طرح کے سوالات سن کر مجھے نواز پر شک سا ہونے لگا، لیکن یہ میں کیسے جان سکتی تھی کہ کیا سچ ہے، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی کئی بار میڈیسن کھانے سے انکار کر چکی تھی، لیکن وہ میری ایک نہیں سنتا تھا۔ زبردستی وہ میرے منہ میں میڈیسن ڈال دیتا اور پانی کا گلاس میرے لبوں پر رکھ دیتا تھا۔ اپنے سامنے وہ مجھے میڈیسن کھلاتا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ اچھا ایسا کرو، تم مجھے اس میڈیسن کا نام بتاؤ۔ تب میں نے سوچا کہ مجھے تو اس میڈیسن کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں، آج تک نواز نے مجھے میڈیسن دکھائی ہی نہیں۔ وہ تو اپنی الماری میں سے وہ دوا نکال کر مجھے دیتا تھا۔ لیکن جب میں نے یہ بات لیڈی ڈاکٹر کو بتائی وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی ایسی کون سی دوائی ہے جو تمہارا شوہر اتنا چھپا کر رکھتا ہے اور روزانہ تمہارے انکار کرنے پر بھی تمہیں کھلاتا ہے؟ تم اپنے شوہر کی حرکتوں پر ذرا غور کرو تو تمہیں میری بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔
ڈاکٹر مجھ سے یہ ساری باتیں کہہ رہی تھی۔ میں اس وقت اکیلی اس لیڈی ڈاکٹر کے کمرے میں تھی۔ میری والدہ کمرے سے باہر بیٹھی تھی، اس لیے ہر بات سے انجان تھی۔ میں غائب دماغی سے اپنے گھر پہنچی۔ میری والدہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ تمہارے سر پر تو ساس سسر اور ننند دیوروں کی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ تمہارا شوہر بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ 8 دن میں تم نے اپنی کیا حالت بنا لی؟ تمہاری رنگت بھی بالکل پیلی پڑ چکی ہے۔ اب میں اپنی والدہ کو کیا بتاتی کہ میں کس بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ میرا شوہر کسی وحشی جانور سے کم نہ تھا۔ رات کو مجھے نیند کی دوا کھلا کر میرے ساتھ کھلواڑ کرتا۔ میری والدہ مجھے نصیحت کر کے اپنے گھر جا چکی تھی۔ میں پورا دن ڈاکٹر کی باتوں کو سوچتی رہی، لیکن میرے پاس اس بات کا کوئی حل نہ تھا، اور یہ ایسی بات تھی کہ میں نواز سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ مجھے اپنے آپ بالکل بے بس لگ رہا تھا۔ میرا جی چاہتا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ہی ان کے گھر چلی جاؤں، لیکن میری والدہ مجھے کبھی بھی میرے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر لے کر نہیں جاتی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر میں کیا کروں، کیا نہ کروں۔ میرے ذہن میں یہ آیا کہ الماری کھول کر دیکھتی ہوں آخر نواز مجھے کون سی میڈیسن کھلاتا ہے۔ میں فوراً سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، آہستہ آہستہ سے چلتی ہوئی کمرے میں آئی۔ نواز کی الماری کھولی، سامنے ہی اس کے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک ایک جوڑا اٹھا کر دیکھا، لیکن مجھے وہ میڈیسن کہیں نہ ملی۔ پھر میں نے دراز بھی دیکھ لی، اس میں بھی اس کے کچھ ضروری کاغذات تھے، لیکن کوئی میڈیسن نہیں تھی۔ لیکن جب میں نے نیچے لاکر کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ دوائی نواز نے اسی لاکر میں رکھی ہے۔ رات کو جب نواز واپس آیا تو اسے کھانا دے دیا، لیکن میری بھوک تو جیسے اٹھ چکی تھی۔ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ رات کو سوتے وقت میں نے دودھ کا گلاس پی لیا۔ اس سے پہلے کہ نواز کمرے میں آتا میں فوراً سے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں تاکہ نواز کو لگے کہ میں سو چکی ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھے سویا ہوا دیکھ کر وہ مجھے میڈیسن نہ کھلائے اور نہ مجھ پر نیند طاری ہو۔ آخر وہ رات کو میرے ساتھ کرتا کیا ہے؟ کچھ ہی دیر بعد نواز کمرے میں آیا، مجھے بیڈ پر سوتا دیکھ کر قریب آیا، بازو سے مجھے ہلا کر اٹھانے لگا، کہنے لگا اٹھ کر بیٹھو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو نواز ماتھے پر تیوری چڑھائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا نواز مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، میری کمر میں شدید درد ہے۔ میری بات سن کر کہنے لگا یہ بہانے تم میرے سامنے مت لگاؤ، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں مجھے ہر قیمت پر اولاد چاہیے، چلو اٹھو میڈیسن کھاؤ۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا آخر آپ نے میڈیسن اپنی الماری میں چھپا کے کیوں رکھی ہے؟ میری باقی میڈیسن کے ساتھ رکھ دیں، میں خود کھا لیا کروں گی۔ میری بات سن کر اس نے بڑے تعجب سے مجھے دیکھا، کہنے لگا تم یہ کیسے جانتی ہو کہ میں نے تمہاری میڈیسن کو الماری کے لاکر میں رکھا ہے؟ میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی۔ جلد بازی میں شاید میں نے کچھ غلط کہہ دیا تھا۔ میں نے کہا کہ ایسے ہی میں نے سوچا کہ آج میں خود میڈیسن کھا لوں۔ میں نے آپ کی الماری دیکھی تو کہیں پر بھی وہ دوائی موجود نہیں تھی، شاید آپ نے خود لا کر لاکر میں رکھی ہے۔ میں نے ایک بہانہ تراشا تھا۔ وہ کہنے لگا تمہیں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ دوائی روزانہ تمہیں کھلاتا ہوں، اور جب تک بچہ نہیں ہو جاتا وہ تمہیں ضرور کھلاؤں گا۔ میں نے کہا نواز مجھے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، آپ کیوں مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جا رہے؟ اور بچہ پیدا کرنے کے لیے ایک مکمل پروسیسر ہوتا ہے، اور وہ کوئی ڈاکٹر ہی مجھے بتا سکتی ہے، یوں خود ہی سے میڈیسن کھانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں نے سوچا کہ شاید میری اس بات پر نواز مجھے وہ دوائی نہ دے، لیکن وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں وہ دوائی ہر عورت کو حاملہ کرتی ہے، تمہیں کسی بھی ڈاکٹر سے کوئی علاج کروانے کی ضرورت نہیں، تم بس میری بات کو مانو، تمہارے لیے وہی کافی ہے۔ میں نے کہا میں آج کوئی بھی دوائی نہیں کھاؤں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ نواز کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے مجھے زبردستی دوائی کھلائی، اور دوائی کھانے کے بعد میری پھر سے وہی کیفیت ہونے لگی۔ صبح میں اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ اگر یہی حال رہا تو میں بہت جلد مر جاؤں گی۔ اس لیے میں نے ایک ترکیب لڑائی۔ رات کے وقت میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر دیا اور ایسی جگہ پر رکھا جہاں سے میرا بیڈ آسانی سے نظر آ سکے۔ رات کو نواز نے پھر سے مجھے دوائی کھلائی اور میری وہی کیفیت ہونے لگی۔ صبح جب میں اٹھی تو نواز کے آفس جانے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلا میں نے جلدی سے وہ کیمرہ اٹھایا،
उस पर लगी वीडियोस देखने लगी, जिसे देखकर मेरे होश व हवास उड़ कर रह गए। मैंने वो पूरी वीडियो भी नहीं देखी थी। मोबाइल को बेड पर एक तरफ फेंक दिया और अपने चकराते हुए सर को पकड़ने लगी। जो कुछ मेरा शोहर मेरे साथ रात में करता था वो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इससे पहले कि नवाज़ वापस आता, मैंने अपने वालिदैन को अपने घर बुला लिया, सारी सच्चाई इन्हें बता दी। ये सुनकर तो मेरी माँ रोने लगी। मेरे वालिद अपना सर पकड़ कर बैठ गए, क्योंकि नवाज़ एक नामुकम्मल इंसान था। वो इस काबिल ना था कि औलाद पैदा कर सका, बल्कि वो इस काबिल भी ना था कि बीवी के पास आ सकता। मुझ पर ये रौब जमाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि वो एक मुकम्मल मर्द था, वो रात गुजारने के लिए अपने दोस्तों को मेरे कमरे में भेज देता था, जो मेरे साथ सफाकी से सलूक करते थे। मेरे वालिद ने नवाज़ पर केस कर दिया, मुझे खुला भी दिलवा दी। नवाज़ के इन्वेस्टिगेशन की तो मालूम हुआ कि इसके पहले भी शादी हो चुकी है और इसकी बीवी ने इससे इसी बात पर खुला ली थी कि वो नामर्द है और औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है। शायद अपनी इसी बात को छुपाने के लिए और अपनी बीवी पर यह साबित करने के लिए कि वो औलाद पैदा कर सकता है, उसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बना कर रख दिया। जब मैं लेडी डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे यही कहा था कि तुम्हारे साथ रेप हो रहा है, करने वाले एक से ज़ायद लोग हैं। उस वक्त मैं ये सुनकर ज़ब्त से गुज़र रही थी कि काश ये बात झूठ हो, लेकिन नवाज़ मुझे हमला करने के लिए नींद की दवाई देता था ताकि मेरे साथ ये घटिया खेल खेल सके, वो अपनी अना को तस्कीन पहुंचा सके, अपनी पहली बीवी पर यह जिताने के लिए कि वो एक मुकम्मल है। उसने मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके रख दी थी।